فرشتے چلی گئی اور وہ منہ پہ چادر ڈالے آنکھیں موندی لیٹی رہی۔ اسے یقین نہ تھا کہ فرشتے نے اسے سچ بولا۔ اسے لگا کہ وہ بھیانک خواب ہے، وہ آنکھیں کھولے گی تو خواب ٹوٹ جائے گا۔ پھر اس نے آنکھ ہی نہ کھولی، اسے ڈر تھا کہ خواب ہوا تو ٹوٹے گا اور وہ ٹوٹ جائے گی۔ جانے کتنا وقت گزرا، لمحوں کا حساب نہ رکھ پائی، اب کون سے حساب رہ گئے تھے۔ دروازے پہ ہولے سے دستک ہوئی، اس نے لمحے بھر کو آنکھیں کھولی۔ ہوا سے چہرے پہ پڑی چادر سرک گئی، منظر واضح تھا، کھلے دروازے کے بیچ وہ کھڑا تھا۔ وقت تھم گیا، لمحے ساکن ہو گئے، وہ ویسا ہی تھا، اتنا ہی وجیح اور شاندار، لیکن اس کا جذبات سے آری چہرہ، اس پہ چھائی سنجیدگی نہیں، شاید وہ ویسا نہیں رہا۔ وہ آہستہ سے قدم اٹھاتا بیڈ کے قریب آیا اور پائنتی کے ساتھ رک گیا۔ ہمایوں وہ تڑپ کے رہ گئی، بے اختیار آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ ہاں کیسی ہو؟ وہ پائنتی کے قریب کھڑا رہا، اس سے آگے نہیں بڑھا، آواز میں بھی عجیب سرد مہری تھی۔ ہمایوں وہ رونے لگی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں اتنے سال گزر گئے، میری نیند اتنی لمبی کیوں ہو گئی؟ معلوم نہیں، ڈاکٹر کب ڈسچارج کریں گے تمہیں؟ اس کے لہجے میں کچھ عجیب سا تھا، بہت ہموار، جیسے ان کے کچھ بیچ رہا ہی نہیں۔ میں ٹھیک ہو جاؤں گی نا؟ وہ اب جیب میں ہاتھ ڈالے تنقیدی نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے اس کے ساتھ؟ ہمایوں تیمور سے سب کیوں کر رہے ہیں؟ ہمایوں مجھ سے بات تو کریں۔ ہاں کہو، سن تو رہا ہوں۔ اس کی آنسو تھپ گئے، وہ چپ ہو کے رہ گئی۔ یہ محبت کی نگاہ نہیں تھی، یہ خیرات تھی، یہ بھیک تھی۔ وہ چند لمحے منتظر اسے دیکھتا رہا، پھر جانے کو مڑا۔ اسی پل دروازے میں فرشتے کا سراپا ابھرا، وہ ہاتھ میں فروٹ باسکٹ پکڑے تیزی سے اندر آ رہی تھی۔ ہمایوں اس کی ایک طرف سے نکل کے باہر چلا گیا۔ فرشتے نے اسے پلٹ کے دیکھا۔ ہمایوں ابھی تو آیا تھا، چلا گیا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ اچنبے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی۔ محمل کے چہرے پہ کچھ تھا، پھر وہ چپ ہو گئی۔ فکر مت کرو، ہر کسی سے ویسے ہی بیہیو کرتا ہے۔ فروٹ باسکٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ مگر میں کسی نہیں ہوں فرشتے۔ وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا سب، تم فکر کیوں کرتی ہو؟ مگر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ محمل دیکھو، اس تبدیلی نے وقت لیا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ کچھ وقت دو اس کو۔ اس کے ریشمی بھورے بال نرمی سے ہاتھ میں لیے برش کر رہی تھی۔ وقت وقت وقت، وہ ایک ہی تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی۔ وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی، وہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی، اٹھ کے بیٹھ نہیں سکتی تھی، خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی۔ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا؟ اس دن جب میں گھر سے نکلی تو اس میں نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی، اس لیے فرشتے نے کہا تھا میں دعائیں پڑھے بغیر گھر سے نکلی تھی۔ فرشتے نے گہری سانس لی، کچھ نہیں کہا۔ اللہ سے کچھ کام، کچھ حاجت تھی شاید۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں بھی تو اس نے پورا کیا تھا نا۔ بہت دھیرے سے اس کے دل میں کسی نے خرگوشی کی۔ وہ یکلخت چونک گئی۔ اب اس کو یاد آیا اسے کیا کرنا ہے۔ وہ سناٹے میں آ گئی۔ یہ ایک آیت تھی سورہ یوسف 13واں پارہ، جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو غالباً نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی، تو اس پر اللہ نے جسے تبصرہ کیا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی اور منشا ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی بچا نہیں پاتا، مگر وہ احتیاط تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی حاجت تھی، تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔ ایک خاموش لمحے میں اس پر کچھ آشکار ہوا، جو ہونا تھا اسے ایسا ہی ہونا تھا، وہ جو بھی کرتی ہے اللہ کی مرضی تھی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچایا ہو، مگر کیا اس سے بھی بڑا کچھ نقصان ہو سکتا تھا؟ کوما، معذوری، بیزار شوہر، بدکتا بچہ، اب کیا رہ گیا اس کی زندگی میں؟ اور کتنا کم شکر ادا کرتے ہو تم۔ کسی نے پھر خفگی سے اسے دیکھا اور بار بار یہ سوچ رہی تھی یہ کون ہے جو اسے مخاطب کرتا ہے۔ فرشتے، کچھ دیر کے لیے مجھے اکیلا چھوڑ دو پلیز۔ وہ برش کرتا ہاتھ اس کا رک گیا۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنایا، اور کتنا کم شکر ادا کرتے ہو تم۔ سورہ اعراف۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہیں پا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ فرشتے آ گئے تو اس نے آنکھیں موند لی۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا ہی اندھیرا، خاموشی اور تنہائی۔ اسے غور سے سننا چاہا، چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں۔ ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، خیر کے ساتھ اور شر کے ساتھ۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، ایک دم روشنی ہوئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اس روز بھی اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ تو جب وہ ایکسیڈنٹ کے بعد آئی تو وہ یہیں ہوگا، مگر 7 سال درمیان میں 7 سال آ گئے تھے۔ تبھی دروازہ کھلا۔ اس نے چونک کے دیکھا، تیمور دروازے میں کھڑا تھا۔ جینز شرٹ پہنے، اس کے بھورے بال ماتھے پہ کٹ کے گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح کھڑی، مغرور آنکھیں، اور ناک محمل کی طرح سنکتی چمکتی کانچ جیسی، اور ماتھے کے وہ بل نہ جانے کس کے جیسے۔ تیمور، اس کی آنکھیں جگمگا اٹھیں۔ ادھر آؤ بیٹا۔
ویئر از مائی ڈیڈ؟ وہ اسی نفرت بھرے انداز میں بولا، منہ پھٹ، اکھڑ، بدتمیز۔ اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ تین الفاظ اس کے ذہن میں ایک دم ابھرتے۔ وہ بھی آئے تھے، چلے گئے، تم ماما سے نہیں ملو گے؟ نہیں۔ اس نے باہر نکل کے دروازہ زور سے بند کر دیا۔ وہ سن ہو کے رہ گئی۔ یہ 7 سال کا بچہ اور اتنی نفرت، اتنی کڑواہٹ، کیا قصور ہے اس کا کہ وہ اس طرح اس سے نفرت کر رہا ہے؟ نہ صرف اس سے بلکہ فرشتے سے بھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرے اور وہ کب روتی روتی سو گئی اس سے پتہ نہیں چلا۔ فزیوتھراپسٹ اسے ایکسرسائز کروانے کی ناکام کوشش کے بعد جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی۔ دایاں بازو تو کام کر رہا تھا، بایاں البتہ ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹر ابھی قاصر تھے، کہہ رہے تھے کہ فزیوتھراپسٹ سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ بعض اوقات ان سب کا انحصار وہ اس کی قوت ارادی پر کہتے تھے۔ بہرحال ایک دم پھولوں کی خوشبو جب نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دیکھا فرشتے بڑا سا سرخ گلابوں کا قابو لیے اندر آ رہی تھی۔ السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیوتھراپسٹ کو کیوں بھگایا تم نے؟ مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بولا ہے، کہتے ہیں تمہیں ان قریب گھر شفٹ کریں گے، شاید 1 ہفتے تک تو مینٹلی ٹھیک ہو جاؤ۔ تیمور نہیں آیا؟ اسے آنا تھا کیا؟ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ اور نکالنے لگی۔ ہاں، میں اسے روز لاتی ہوں، پتہ نہیں شاید لان میں بیٹھا ہوگا، ابھی آ جائے گا۔ محمل نے چہرے پر پھر بازو رکھ لیا۔ فرشتے روز صبح آتی، دوپہر میں چلی جاتی، گھنٹے بعد تیمور کو لے کے آتی، ویسے ہی پھرتا آتا جاتا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے جاتی، شاید مسجد جانا ہوتا تھا، وہ رات کو پھر چکر لگاتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح لے کے آتی، باقی دنوں میں وہ اس کے اسکول کے باعث دوپہر کو لاتی۔ ہر رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آیا، ہمایوں تو شاید 1 ہی دفعہ آیا، اس کے بعد سے وہ بہت بزی تھا۔ وہ دن میں 3 چکر لگاتی، گویا گھن چکر بنی تھی، محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی، اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھی پیار بھلی اور تسلی کی باتیں کرتی۔ اب بھی نہ جانے کیا الٹ پلٹ کر رہی تھی، مگر وہ یوں ہی منہ پہ بازو رکھے لیٹی رہی۔ پھر آہستہ سی مترنم آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی، بس تعریف اللہ کی وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ فرشتے ٹیپ بند کر کر ہاتھ میں کیسٹ کو بند کر رہی تھی۔ یہ الفاظ وہ اور یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی، قاری مشاری کی سورۃ الکہف۔ ان مومنوں کے لیے جو اچھا کام کرتے ہیں، بے شک ان کے لیے اجر ہے، اور وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ۔ اور ڈرائے ہوئے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ تو لفظ بوند بوند ان کی سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا، وہ ہمیشہ جمعے کو سورہ کہف پڑھتی تھی۔ نہ ان کے پاس ان کا کوئی علم ہے، نہ ہی آباء و اجداد کے پاس ہے۔ اس کے منہ سے یہ بڑی بات نکلی ہے، وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے اسٹاپ کا بٹن دبایا تو وہ رک گئی۔ اس نے تڑپ کے فرشتے کو بولا، بند کیوں کر دیا؟ لگائیں؟ ارے میں سمجھی تم سو گئی، میں نے سوچا تمہیں تنگ نہیں کروں۔ کوئی قاری مشاری کی سورہ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے؟ اس میں تو میری جان مقید ہے فرشتے۔ آپ کو یاد ہے جب جمعے کو آپ سورہ کہف شروع ہوتی تو الحمدللہ پہ ہی میرے آنسو گرنے لگتے تھے۔ تمہارے آنسو اب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب بیٹھی اور دونوں ہاتھوں سے تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسو سے پھیکا تھا۔ میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپسیٹ ہو، بھول جاؤ ان کی ناقدریاں، وہ نہ سمجھیں، ان کی وجہ سے اپنا چین اور سکون برباد مت کرو۔ اب ایک بات اپنے دماغ میں بٹھاؤ کہ تمہاری زندگی ان پہ انحصار نہیں کرتی، تم ان کے بغیر مر نہیں جاؤ گی، ان کے بغیر جینا سیکھو، خود کو اسٹرانگ کرو۔ ٹھیک ہے، مگر آپ مجھے سورہ کہف سنا دیجیے۔ ہاں ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور وہ میرا قرآن، وہ میں کل ڈھونڈ کے لے آؤں گی، بھی تم یہ سن لو، میں تیمور کو دیکھ کے لاتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور چلی گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے خود کو ہلاک کرنے والے ہو۔ اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے، بہت افسوس کے ساتھ، بے شک جو بھی زمین میں ہے، ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک اس کو ہم بنجر صاف میدان بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موندی، آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھگونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام منظر یاد آنے لگے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہدانیاں، روشنیوں سے گھرا حال، اونچے اونچے ستونوں پہ کھڑا مسجد کے برآمدے کے سامنے ہری گھاس، وہ پنک اسکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لینے میں مصروف تھے۔ وہ کالونی کی سڑک پہ درختوں کی باڑ، یادوں کا طویل سلسلہ جو امٹ کے اس کے دماغ میں آیا۔ سورہ کہف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ کافی فاصلے پہ تھا، اس کو ری پلے نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی اور لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا وہ ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر نہ سو سکی۔ فجر کے قریب ہی آنکھ لگی تھی۔ سسٹر میرین میڈیسن رکھ کے
دوائیاں دے رہی تھیں، جاگتے ہوئے دیکھ کے مسکرائی. گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن. وہ مسکرائی. کس کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑا؟ وہ خود ہی بھاگ رہا تھا. آپ کی سسٹر آئی تھی صبح، آپ سو رہی تھی، وہ یہ بک دے کر گئی ہیں. فرشتہ آئی تھی؟ سیاہ جلد والی دبیز کتاب، مصحف. یہ آپ کا قرآن ہے میڈم؟ یس، یور ہولی بک رائٹ؟ آف کورس سسٹر. بیٹھ گئے تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے. پھر سسٹر کب وہاں گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا، وہ اپنے قرآن میں گم تھی. اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا. اس کا دل ایک دم روب سے بھر گیا. او خدا، کتنی نوازی گئی ہے. اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا. اس کی بات سنتا ہے، اس کو مخاطب کرتا ہے. برسوں کا ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ وہ اسے بھولا نہیں تھا. محبل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی، اسے اور کیا چاہیے تھا. اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا. بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا. آنسو اس کے رخساروں سے پھسل کر گردن پہ لڑک رہے تھے. وہ کہنا چاہتی تھی، میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے. اس نے آگے پڑھا. اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ساتھ ہی حاشی میں پین کے ساتھ چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا تھا. اس نے قریب کر کے پڑھنا چاہے. اسے تفسیر نوٹ سے. مصیبت میں صبر اور نماز دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ کا ساتھ دلواتی ہیں. ان کے بغیر ہی ساتھ نہیں ملتا، اس لیے مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونی چاہیے. مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر جو کچھ ہے اس پہ شکر کرنا چاہیے، اور آگے اچھے کی امید رکھنے کا مطلب صبر ہے. یہ سب اس نے لکھا تھا. اسے اپنے لکھے پہ حیرت ہو رہی تھی. کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر بات نوٹ کرنا کتنا فائدہ دے گا اس نے کبھی سوچا نہیں تھا. اس نے آگے پڑھا. اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے، بھوک سے، جانوں اور مالوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں، انہی لوگوں پر کہ ان کے رب کی طرف سے عنایت اور رحمت ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. پھر اس نے حاشی میں اپنے الفاظ پڑھے جو اس نے لکھے تھے. صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ دو عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پر جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا. بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اس کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے. عقیدہ آخرت پہ ایمان کہ ہر دکھ اور ہر مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی اور کچھ ساتھ رہے گا تو آپ کے صبر کا اجر. اس نے اگلی آیت پڑھی. بے شک صفا اور مروہ اور شاعر اللہ میں سے تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے صبر کے ساتھ، فوراً بعد صفا مروہ اور حج. صفا و مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے. جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑا جائے اور آپ اس توکل ہر کہ اللہ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں تو زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں. اور پھر اس کے بے قرار دل کو جیسے ڈھیر و ٹھنڈک مل گئی. آنسوؤں کو قرار آیا، سارے ماتم دم توڑ گیا، اسے صبر آ گیا. اب اللہ کی کتاب اس کے پاس تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی تھی. دین کا علم اسے عطا کیا تھا. اسے کسی شکوے کی گنجائش نہیں تھی. وہ دور جہالت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست بھی آتی ہے. طائف کے پتھر بھی آتے ہیں، اسراء اور معراج کی بلندیاں بھی ہیں، مگر آخر میں ایک فتح مکہ بھی ضرور آتا ہے. اور اس دور میں کسی کا مکی دور بعد میں، کسی کا مدنی دور پہلے آتا ہے. وہ 1 سال جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا، ایک پرسکون من چاہے ریاست، وہ دور ختم ہو چکا تھا. اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا. طائف کے پتھر اسے اب لگنے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کمزوروں کا رب ہے. اگر ساتھ ہے تو اسے بھی باغ میں پناہ ملے گی، اسے بھی انگور کے خوشے ملیں گے. اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. تبھی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی. اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سی مسکرائی اور آگے بڑھی. کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے ساتھ لگی ڈرپ کو چیک کرنے لگی. فائن الحمدللہ. آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے؟ ڈاکٹر ہوپ کھو چکے تھے. معلوم نہیں. مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا. وہ ذرا سی چونکی. انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے ادائس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا. ہاں مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا. وہ کھل کے مسکرائی. تمہارا اس کی مدد پر کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم. کرائسٹ مانگنے والوں کو خالی نہیں لوٹاتا. وہ نرمی سے مسکرائی. اس کا چہرہ پر یقین دیکھتی رہی. تم جانتی ہو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے؟ سسٹر میری کے ہاتھ تھمے حیرت بھرا سوال ابھرا. محمل نے اس کو دیکھا، بولی ہینڈسم، اے ویری ہینڈسم مین، ہی از اے مسیح عیسیٰ بن مریم. ریئلی؟ آف کورس. ہماری کتاب میں لکھا کہ وہ بہت ہینڈسم تھے، بہت وجیح تھے. صرف بیان نہیں، ان کے پاس رائٹنگ پاور بھی بہت تھی. قلم کی طاقت، وہ بہت اچھا لکھتے تھے. اور جانتی ہو وہ اپنے ٹیلنٹ اور میریکلز کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ کیا؟
وہ بنا پلک جھمکائے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتہ چلا میں اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی ہوں، تو جب کوئی میری تعریف کرتا ہے تو میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ میرے رب نے یہ سکھایا۔ بیوٹیفل۔ سسٹر میری خود ہی سے اٹھی اور چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا کہ آپ کی ہولی بک میں یسوع مسیح کے بارے میں بھی انفارمیشن ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم۔ فرشتے نے جھانکا۔ تم اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ آپ نے شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے پوچھا۔ فرشتے کی سیاہ آنکھوں میں سایہ لہرایا۔ شادی میں کیا رکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ سنت سمجھ کے کر لیں۔ وہ سر جھکائے چادر پہ انگلی سے لکیریں کھینچنے لگی۔ آپ شادی کریں گی نا؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہیں ہوئی تو میرے لیے تم، ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں۔ چلو تمہاری فزیوتھراپسٹ آنے والی ہوگی، پھر گھر بھی جانا ہے۔ گھر، اس کا گھر، اس ہفتے وہ واپس چلی جائے گی، اس نے اطمینان سے سوچا۔ میڈم، لکھتے لکھتے ایک دم سسٹر نے سر اٹھایا۔ کافی دن ہو گئے وہ نہیں آئے۔ کون؟ وہ کوئی صاحب ہیں، بڑی عمر سے آپ کو دیکھتے آ رہے ہیں، کافی بڑی عمر کے ہیں، لمبی داڑھی بھی ہے، بڑے کائنڈ اور جینٹل سے ہیں۔ کب سے آ رہے ہیں؟ میں 3 سال سے ہوں، جب سے انہیں دیکھ رہی ہوں۔ عموماً فرائیڈے کو آتے ہیں، بس ادھر جھانکتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ میری کوئی رشتہ دار ہیں؟ آغا ہاؤس کے خوشحال اور چہرے اس کے کسک سی اٹھی۔ ان کو وہ یاد بھی ہوگی کیا؟ نہیں نہیں نہیں، وہ کہتے تھے آپ کے رشتہ دار نہیں ہیں، بس جاننے والے ہیں۔ فرشتے اور میرے ہسبینڈ جانتے ہوں گے، ان کے ہوتے آئے؟ کوئی نام اتا پتا؟ نہیں، کچھ بتایا نہیں کبھی۔ کوئی کون تھا اور کیوں آتا تھا؟ رات میں فرشتہ آئے تو اس نے یوں ہی پوچھا۔ مجھے کون آتا تھا فرشتہ دیکھنے؟ ہم سب۔ آغا جان کے یہاں سے کبھی کوئی آیا؟ پتہ نہیں، کوئی تو آیا ہوگا۔ میں ان لوگوں کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی، پلیز مجھے دکھ مت دو۔ یہ دیکھو، اس نے پاکٹ مرر نکال کے اس کے سامنے کیا۔ اس نے عکس میں اپنے آپ کو دیکھا، پہچان ہی نہیں سکی۔ فرشتے چپ سی ہو کے بیٹھ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس وقت محمل کو تنہا چھوڑ دینا چاہیے۔ ہمایوں کا گھر، محمل کا گھر، وہ ویسا ہی تھا جیسا وہ چھوڑ کے گئی تھی، خوبصورتی سے آراستہ، کونا کونا چمکتا، فانوس کی روشنیاں، جگر جگر کرتی بتیاں، قیمتی پردے، یہ سب کچھ اس کے گھر میں تھا۔ اب بھی تھا، مگر رنگ بدل گئے تھے۔ لاؤنج کے صوفے، پردے، یہاں تک کہ گملے بھی بدل گئے تھے۔ چیزیں رکھی ترتیب سے تھی، لیکن ہمایوں شاید وہ بھی وہیں تھا، مگر بدل چکا تھا۔ کیسا لگا تمہیں اپنا گھر؟ وہ گمسم سی دیواروں کو دیکھ رہی تھی۔ 7 سال پہلے شاید وہ اس کا گھر تھا، مگر اب صرف ہمایوں کا تھا۔ فرشتے اسے لاؤنج کے ساتھ بنے کمرے کی طرف لے گئی۔ وہ اس کے لیے سیٹ کروایا گیا تھا، مگر میرا کمرہ تو اوپر تھا فرشتے۔ محمل، سیڑھیاں چڑھو گی اس ویل چیئر کے ساتھ؟ اوہ، اور ہمایوں کا سامان کہاں ہے؟ ہمایوں، میں نے اس سے کہا تھا، مگر آئی تھنک وہ اپنے کمرے میں زیادہ کمفرٹیبل ہے۔ ہاں، تو وہ یہاں نہیں آئیں گے؟ کوئی بات نہیں محمل، وہ اسی گھر میں رہتا ہے، کبھی بھی آ جائے گا۔ نہیں فرشتے، ان سے کہو میرے ساتھ ایسا مت کرے۔ اس نے بے اختیار فرشتے کے ہاتھ پکڑے۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ صرف ایک دفعہ آئے۔ پلیز محمل، میرے لیے تم دونوں بہت عزیز ہو، وہ کزن ہے اور تم بہن، میں نہیں چاہتی کہ تم ہرٹ ہو۔ مجھے اچھا نہیں لگتا میں دونوں کے پرسنل میں داخل ہوں۔ بہرحال، اور تیمور، اس کا کمرہ کدھر ہے؟ وہ لاؤنج کے ساتھ والا۔ ہمایوں سے نہیں سلاتے اپنے پاس، وہ اتنا چھوٹا ہے، وہ اکیلے کیسے سو سکتا ہے؟ جن بچوں سے ان کے ماں باپ دونوں چھین جائیں وہ عادی ہو جاتے ہیں محمل۔ اگر وہ مجھے پسند کرتا ہوتا تو میں ساتھ سلاتی، مگر وہ مجھے پسند نہیں کرتا۔ کیوں؟ وہ تو تمہیں بھی پسند نہیں کرتا، تمہارا کیا قصور ہے؟ ہاں، یہ بات تو ہے۔ چلو اب تم نارمل فوڈ لے سکتی ہو، میں نے ڈاکٹر سے بات کی تھی۔ آپ بہت اچھی ہیں فرشتے، میں آپ کی کیئر کا بدلہ نہیں دے سکتی۔ میں نے بدلہ کب مانگا ہے؟ اور چلی گئی۔ فرشتے نے گھر کو اچھے سے سنبھالا ہوا تھا، گویا کہ ہر کام کے لیے ملازمت تھی، مگر تمام انتظام اس کے ہاتھ میں تھا۔ تیمور، ہر چیز سے چڑھا ہوا بچہ۔ بہرحال وہ اسے مخاطب نہیں کرتی تھی، کبھی کرتی تو اتنی بدتمیزی سے جواب دیتا کہ علمان۔ محمل نے نوٹ کیا کہ تھوڑی بدتمیزی کرنے کے بعد تیمور چیخنے چلانے پہ آتا تھا، اور اگر مزید کچھ کہا جائے تو چیزیں اٹھا اٹھا کے پھینکنے لگتا۔ فرشتے بہت محتاط طریقے سے اس گھر میں رہ رہی تھی، جیسے اس کے ذہن میں تھا اسے یہاں چلے جانا چاہیے۔ ملازمہ نے بتایا کہ فرشتے اپنے پیسوں سے ماہانہ راشن کی چیزیں لاتی ہے، خصوصاً چکن اور گوشت تو خود ہی خریدتی ہے۔ اور جب ہمایوں کو پتہ چلا اور اس نے فرشتوں کو روکنا چاہا تو فرشتے نے صاف کہا کہ اگر اس نے روکا تو وہ واپس اسکاٹ لینڈ چلی جائے گی۔
صاحب ظاہر تھا وہ ان پہ بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی. ہمایوں سے اس کی ملاقات نہ ہونے کے برابر تھی. وہ کبھی دوپہر میں آتا, کبھی رات کو. کھانا وہ اپنے کمرے میں کھاتا, پھر وہیں رہتا, رات گئے تک واپس آتا. وہ انتظار میں لاؤنج میں ویل چیئر پہ بیٹھی رہتی. وہ آتا, سرسری سا حال پوچھ کے اوپر چلا جاتا. تیمور دوپہر میں اسکول سے آتا, کھانا ڈائننگ ٹیبل پہ اکیلے کھاتا. اگر مہمان کو بیٹھتے دیکھتا تو فوراً واپس چلا جاتا. وہ اسے کمرے میں کھانا دے دیتی. وہ جنک فوڈ کھاتا, برگر, پنیر کے ڈبے, فرینچ فرائز, آلو سے بھری سبزی, ٹوکری, سب ایسے ہی رکھا رہتا. وہ اپنی مرضی کی چیزیں کھاتا. کھانے پینے کا شوقین بہت تھا. اسکول سے لائے گئے چپس کے پیکٹ اور چاکلیٹس اکثر کھاتا نظر آتا. شام کو ٹی وی لاؤنج میں کارٹون لگا کے دیکھتا. محمل کو آتا دیکھا تو اٹھ کے چلا جاتا. وہ جان نہیں پا رہی تھی وہ اتنا کیوں ناراض ہے, اس نے ایسا کیا کیا. اس گھر کے 3 مکین مکمل اجنبیوں کی طرح رہ رہے تھے.